अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि मामी की लड़की से या खाला की लड़की से या चाचा की लड़की से शादी वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी का एक बयान सुनाने वाला हूं। इस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किससे शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप क्या करें, पहले बयान को सुनें। इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बहुत अहम पैगामात घरेलू ज़िंदगी के मुतालिक शुरू में आए हुए हैं। औरतों के मुतालिक जैसे कि कल मैंने अर्ज़ किया था, कुछ औरतें ऐसी हैं जो तुम पर हराम की गई हैं हमेशा हमेश के लिए, उनसे कभी निकाह नहीं हो सकता। उनका बयान है। वो कौन सी औरतें हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। यहाँ तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ हराम हैं, माँ से कभी निकाह नहीं कर सकता, और तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए हराम हैं। माएँ हराम हैं, बहनें हराम हैं, बेटियाँ तुम्हारे ऊपर हराम हैं। अपनी बेटी से कोई निकाह नहीं कर सकता। तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ, ये वो जो अबदुल आबाद हमेशा हमेश के लिए तुम पर हराम है, इनको महरम औरतें कहा जाता है। इनसे पर्दा भी नहीं है। बाप का अपनी बेटी से नहीं है, बेटे का अपनी माँ से नहीं है, इसी तरह बहन का भाई से नहीं है। ये महरम औरतें हैं जिनसे निकाह कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ और भी हैं। ये 5 तो मैंने बताया, माँ, बेटी, बहन, फूफी और खाला, ये 5 हुई। अब आगे रब ताला फरमाता व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ, यानी दूध शरीक बहन है, यानी तुम्हारे माँ का दूध कोई और लड़की पी है तो वो तुम्हारी रज़ाई बहन हो गई। या तुमने किसी खातून का दूध पिया था अपनी माँ के अलावा, अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध पिए थे, तो उस औरत की जो बेटी होगी वो तुम्हारी रज़ाई बहन होगी, उससे कभी निकाह नहीं हो सकता। ये रज़ाई बहन, दूध शरीक बहन उसको कहा जाता है। फिर 7वें नंबर पर वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास से कभी निकाह नहीं हो सकता। हत्ता कि अगर तुम्हारी बीवी को तुमने तलाक दे दिया, ख़त्म हो गई, या फिर इंतकाल भी हो गया बीवी का, तब भी उस बीवी की माँ से कभी निकाह तुम्हारा जायज़ नहीं है। वो माँ के दर्जे में हो गई, क्योंकि माँ और बेटी को निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन, या फिर वो लड़की जो तुम्हारी खुद की तो नहीं है लेकिन तुम्हारी बीवी की लड़की है, यानी किसी और शौहर से हुई होगी, उस लड़की के साथ निकाह भी तुम्हारा कभी जायज़ नहीं होगा। और फिर आगे 2 बहनों का एक निकाह में जमा करना, ये भी सख्त हराम है। यानी एक औरत से निकाह किया था और उसी औरत की बहन से दोबारा एक ही निकाह में शरीक कर लिया, ज़िंदगी दोनों बहनों के साथ गुजार रहा है, तो वो सख्त गुनाह कबीरा में मुब्तला है, हराम है, ज़िना है। निकाह होगा ही नहीं, निकाह नहीं होगा। दूसरी बहन के साथ जो उसने निकाह किया वो निकाह मुनाकिद ही नहीं हुआ, उसने उसके साथ ज़िना किया। तो ये औरतें जहन में रहें। बाज़ लोग फिर हमसे ये भी सवाल करते हैं, चाचा की बेटी से, मामू की बेटी से, फूफी की बेटी से निकाह जायज़ है या नहीं? तो हिंदुओं के यहाँ कुछ चीज़ें इस तरह की मानी जाती हैं कि उनके यहाँ चाचा की बेटी से निकाह नहीं होता, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। सिर्फ तुम्हारी सगी बहन से निकाह जायज़ नहीं, बाकी जो तुम्हारे कज़िन्स हैं, यानी चाचा की बेटी, फूफी की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, इन सब से निकाह जायज़ है, इन सब से निकाह जायज़ है। बसा औकात ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर तुम्हारे मामू की नवासी है,
آپ کے ماموں کی نواسی ہے، یعنی آپ کے ماموں کی بیٹی کی بیٹی. ویسے دیکھا جائے تو رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ بھانجی. رشتے میں تمہاری بھانجی لگتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بہن کی بیٹی سے اور بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. سگی بھانجی اور سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں. لیکن اگر اس طرح ماموں کی بیٹی بھانجی لگ رہی اس سے نکاح جائز ہے. اسی طرح پھوپھی کی نواسی یا پوتی ہے اس سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے. وہ سگی بھانجی یا سگی بھتیجی نہیں ہے. تو یہ احکام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں. اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا یہاں، جو عورتیں میں نے بتایا، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے ان سے پردہ بھی واجب ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہے. محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے، باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں، تمہاری چاچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں، جن سے تمہارا نکاح جائز ہے ان سے پردہ بھی ضروری ہے. پردہ ضروری ہے. اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہے. اب آگے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچا لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے. حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں. گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت کے کام ہے. اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں. انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جاب اس کو لگتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز ہے، جائز ہے. لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے. لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے. کچھ بیچارے بھیکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں. اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی عورت، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی کرتے ہیں. میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہے. اور نہیں کر سکتے تو جہیز کیوں مانگتے ہو؟ مسجد کے باہر کھٹوری لے کے بیٹھ جاؤ، روز آنے جانے والے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، وہ اور زیادہ بن جائے گا. بات سیدھی سی ہے. کچھ لوگ آفیشیل طریقے سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اندر میز کے اندر سے مانگتے ہیں. دونوں مانگنے والے ایک ہی ہیں، بھکاری ہیں. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں فرمایا. عرب میں جا کر کے دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جب ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت جہیز لاتی ہے، عورت کا باپ کپڑے بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، تو وہ اچھل جاتے ہیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم کو لے چلو، ہمیں وہاں سے شادی کروا دو.
اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں آج بھی مہر بہت اونچا ہوتا ہے. صرف سعودی کا مہر 50,000 ریال عام عورتیں مانگتی ہیں. عام عورتیں 50,000 ریال کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 11-12 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں. تو نارمل مہر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے. پھر مرد کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ لے جائے شادی کر کے، خود کا گھر ہو تو شادی کر. یہ سارے وہاں پر ضروریات رکھے گئے ہیں. بہرحال ہمارے ہاں اگرچہ یہ دوسری قوموں سے رواج آ گیا ہے، لیکن آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کم از کم آپ اپنا نیا گھر نہیں بنا سکتے، بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان گھروں والوں سے، عورت والوں سے مانگنا تو بند کر دو. جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہو. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، غنی بنا دے گا.